بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات انسانوں کو کرنے کے لیے ان کی دنیا کی زندگی میں دیے ہیں، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب اس حکمت تک بہت سارے ذہن پہنچتے ہیں اور بہت سارے ذہن نہیں پہنچتے۔ جس طرح ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی سوچ سمجھ بھی ہر ایک کی برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک ایمان والے کا یہ یقین ہوگا کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے اور اللہ نے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا ہے تو پھر اب اس میں میری مرضی نہیں چلے گی۔ مجھے سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے، مجھے سمجھ میں نہ آئے تب بھی کرنا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا مزاج ہوگا، ورنہ حکمتوں کے اوپر، شرعی احکامات کے اندر کیا خصوصیات ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں۔ تقریباً احکامات کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایمان والے کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی کام، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی امید اور آرزو اور تمنا ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر کام کے پیچھے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے، ان احکامات کے پیچھے دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ اس کے پیچھے یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز سے پہلے وضو کریں، تو وضو کے اندر تو فرض شروع ہوتا ہے چہرہ دھونے سے، اس سے پہلے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، کلی بھی کر رہے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے کچھ اور احکامات ہیں جو سنتیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ لیکن فرائض تو چہرہ دھونے سے 4 فرض ہم بیان کرتے ہیں کہ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونا ہے۔ تو یہ شروع میں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اب اس کے پیچھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ کسی بھی پانی کو پاکی اور صفائی دینے کے لیے اس کے اندر چند چیزیں ہونی چاہیے، یعنی اس کا کلر صاف ہو۔ گدلے کلر والے پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے پاک کرنے کے لیے۔ اس کے اندر کوئی بدمزگی، مزہ خراب نہ ہوا ہو، بدبو کا مزہ نہ آ رہا ہو، اور تیسرے یہ کہ اس کی بو بدلی ہوئی نہ ہو۔ تو شروع کے اندر آدمی جب ہاتھ دھونے کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہیں کلر تو اس کا بدلا ہوا ہے یا نہیں۔ جب دیکھ لیا کلر صاف ہے تو اس نے کلی کیا، جس سے منہ بھی صاف ہو گیا اور اس کو مزہ بھی معلوم ہو گیا کہ نہیں، یہ پانی صاف کرنے والا اور پاکی دینے والا بھی۔ ناک میں پانی چڑھائے تو ناک کی صفائی بھی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اس کو بو کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہے، لہٰذا اب اس کے بعد فرض کی طرف متوجہ ہو کہ اب چہرہ دھونے کا کام آگے بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس کے اندر یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ جیسے جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں پہلے نماز ہو رہی ہے، پہلے خطبے ہو رہے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن عید کے دن اس کا الٹا ہوتا ہے، پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ رمضان کے اندر بندے نے روزہ رکھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا. رمضان کے بارے میں سب جانتے ہی ہوں گے. رمضان کی نماز کی عید کی نماز کے لیے جب آ رہے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں عید الفطر میں گھر سے کچھ کھا کے آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے, میٹھا کھا کے تشریف لاتے تھے. عام دنوں کے اندر ایک مہینے سے بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور بندہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ نہیں, صبح نکلنے کے بعد میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے. اور عید کے دن حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب جا رہے ہو تو کھانے کا حکم دے کے اس کے اندر یہ حکمت رکھی گئی, بندے کو یہ سبق دیا گیا کہ پچھلے ایک مہینے میں تم نے کھانے سے اپنے آپ کو اس لیے روکا کیونکہ اللہ نے رکنے کا حکم دیا تھا, اور آج تم کھا رہے ہو کیونکہ اللہ نے کھانے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ تربیت کروائی جا رہی ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال کے اندر اس احساس کے ساتھ جیے کہ میں جو کچھ کروں گا وہی کروں گا جو اللہ کی مرضی ہوگی, جو اللہ چاہیں گے. پھر اس کے بعد آ رہے ہیں نماز کے لیے تو سب سے پہلے جیسے جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں, پہلے ویسے خطبے عید کے دن بھی رکھے جا سکتے تھے, لیکن بعد میں کر دیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ بندے کو اللہ نے ایک بڑی نعمت رمضان کا مقدس مہینہ دیا, جس کے روزے اس نے رکھے, جس میں قرآن کے ساتھ اس کی وابستگی رہی, تراویح کے ساتھ وابستگی رہی, تلاوت کے ساتھ وابستگی رہی, زبان کی حفاظت کیا اور کتنے نیک اعمال اس نے کیے. اب اتنا شوق اس کا بڑا ہوا ہے, اب بندہ بے قرار اور بے چین ہے کہ پورا مہینہ مجھے مل گیا, میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خطبے وغیرہ بعد میں ہوں گے, پہلے بندے کو سجدہ کروایا جائے گا, بندے سے اللہ کی بڑائی بولنے لگوائی جائے گی. اور اس لیے عام نمازوں کے مقابلے میں عید کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار اللہ کی بڑائی بیان کروائی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات جیسے عام دنوں کے اندر ہم دیکھیں نمازیں اللہ نے دی ہیں, تو جتنی دن بھر کی نمازیں ہیں یہی کہہ دیا جاتا کہ بھئی صبح فجر کے بعد سے لے کے 9 بجے کے اندر پورے 5 وقت کی نمازیں جتنی ہیں اتنی رکعت تم پڑھ لو, فری ہو جاتے, بس پورا دن خالی ہو جاتا. لیکن اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. علماء نے خصوصیت کے ساتھ شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حکمتوں کو بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب بندہ فجر کے لیے اٹھ کے صبح جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے, کیونکہ رات کا سارا وقت سو کے تم نے گزارا. وہ اللہ کی قدرت تھی کہ رات کے وقت ہی تمہارے اوپر حالات آ جاتے, مصیبتیں آ جاتی یا تمہاری موت واقع ہو جاتی, تم صبح اٹھ ہی نہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی کہ رات میں جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو کیا دعا مانگو, اللہم انی وجہت وجہی الیک, اے اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں, میرا دل دماغ ساری چیزیں میں آپ کی طرف توجہ کر دیتا ہوں, میں آپ کی طرف مکمل طور پہ کامل اعتبار سے میں اپنی توجہ کو یکسو ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. وفوضت امری الیک, میں سو رہا ہوں, میں تو نیند میں ہوں گا, لیکن رات کے وقت چور داخل ہو جائے, سامان لے کے چلے جائے, میرے بچوں کے ساتھ کچھ ہو جائے, بیوی کے ساتھ کچھ ہو جائے, مکان کے ساتھ کچھ ہو جائے, کاروبار کے ساتھ کچھ ہو جائے, میری چیزوں کے ساتھ کچھ ہو جائے, اے اللہ وفوضت امری الیک, میں اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ اس کی حفاظت فرمائیے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, میں تو سو رہا ہوں گا لیکن میرے پیچھے میرے پشت پناہ آپ بن جائیے, اس کے پیچھے کی حفاظتیں آپ اپنے ذمے لے لیجئے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہوگا, کیا ہو رہا مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا, آپ اس کی حفاظت فرما دیجئے, آپ اس کی پشت پناہی فرمائیے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعائیں مانگ کر آمنت بکتابک الذی انزلتا, اے اللہ میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو آپ نے اتاری ہے, وبنبیک الذی ارسلتا, اور میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سونے سے پہلے سکھایا جا رہا ہے کہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں صحابہ کو. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرا کے یاد دلائے, کہا کہ یہ الفاظ کہو کہ اللہ میں آپ کی ذات پر ایمان لایا, آپ کی کتاب پر جو آپ نے اتاری ہے اس پہ ایمان لایا, اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا میں ان پہ ایمان لایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کا استحضار کر کے یہ چیزوں کو عقیدے کی حد تک اپنے دل و دماغ میں بٹھائے, اور اس رات میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے کہ فَإِنَّكَ مُتَّ عَلَى الْإِسْلَامِ, تو اگر تمہاری موت ہو جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی. تو رات گزری, یہ موت کا ہی ایک دوسرا رخ ہے, اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے.
رات ہو گئی، صبح اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کیا سکھائی گئی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ آپ نے مجھے زندگی بخشی، احیانا آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، بعد ما اماتنا میری موت کے بعد، یعنی نیند بھی موت ہی کا ایک چھوٹا درجہ اور حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر آگے اور ایک استحضار فرمایا کہ یہ تو ایک چھوٹی موت تھی جس کے بعد تو آپ نے اٹھایا، ایک بڑی موت آنے والی ہے جس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے، والیہ النشور، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور وہیں پہ جمع ہونا ہے۔ تو یہ استحضار سکھایا گیا، جس طرح تمہارے لیے اللہ نے نعمت کا ایک موقع دیا، ایک نیا دن تمہیں عطا فرمایا، یہ زندگی کا ہر دن تمہارے لیے ایک نعمت ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ نے جب نئی زندگی دی ہے تو سب سے پہلے صبح صبح پہلا کام فجر کی نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے آ کے نئی زندگی کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں کہ پورا دن ہم اللہ کی مرضیات کے مطابق گزاریں گے۔ صبح ہو گئی، سورج چڑھ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے برابر سر کے برابر آ گیا، درمیان میں سورج آ گیا تو اس کی تپش اور اس کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، ایک بچپنا تھا، ابتدا تھی زندگی کی، پیدا ہوا اور ہوتے ہوتے مضبوطی جسم میں آنے لگی، جوانی آئی اور بڑے شباب میں ہیں۔ اب بھرے شباب میں آنے کے بعد تو پھر وہ اترا بھی رہا ہے، وہ تکبر بھی کر رہا ہے، وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، وہ اپنی مرضی چلانے کے لیے اپنے طاقت کا زور استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو اس وقت بتایا گیا جیسے سورج زائل ہونے لگے، زوال کا وقت جیسے ختم ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھو، جیسے تم اپنی زندگی پہ ناز کر رہے ہو اپنی جوانی پہ، یہ بھی ڈھلنے والی ہے۔ یہ ظہر کا وقت بتا رہا ہے کہ سورج جس طرح ڈھل رہا ہے زندگی بھی ایسے ہی ڈھل رہی ہے۔ پھر جب جوانی ختم ہوگی، ادھیڑ عمری کا زمانہ ہوگا جس میں کچھ گرمی بھی ہے کچھ نرمی بھی ہے، تو یہی حال وہ ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک کا وقت ہوتا ہے کہ سورج کی تپش کے اندر آہستہ آہستہ کمی آنے لگتی ہے، اس کی تیزی کے اندر، پھر سورج پیلا پڑنے لگتا ہے، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی تمہاری زندگی کا ایک وقت آئے گا، تم ادھیڑ عمری سے بڑھاپے کی طرف جانے لگو گے۔ تو یہ دن کے وقت کے گزرتے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھو تاکہ تمہاری اپنی زندگی کے اس گزرنے کا احساس تمہیں ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا جس کا آ چکا وہ احساس کرے، اور جس کا نہیں آیا وہ یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ ایک وقت میرا بھی ایسا ہی آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چند لمحے گزریں گے، چند ساعات گزریں گے، چند منٹ گزریں گے، گھنٹے تو نہیں، چند منٹ گزریں گے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اے انسان، تیری زندگی کا بھی یہی حال ہے، جو شروع ہوا تھا فجر میں یعنی بچپن میں، وہ مغرب تک پہنچتے پہنچتے تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے گا، بس زندگی کا سورج ڈوب جائے گا۔ اسی لیے سورۃ العصر جو قرآن مجید کی چھوٹی سورت ہے، جس سب کو یاد ہی ہوتی ہے، والعصر، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور عصر کہتے ہیں عصر کی نماز کو بھی۔ تو عصر کی ساتھ ساتھ یعنی زمانے کے ساتھ ساتھ عصر کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے کہ اے انسان سوچ لو، تمہاری زندگی کا سورج اب عصر کے وقت میں آ چکا ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم کتنی زندگی باقی ہے اور کتنی ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلی زندگی زیادہ تھی یا آنے والی زندگی زیادہ ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ تو ہماری زندگی کا سورج ہر وقت ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈوب سکتا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے جا رہے تھے، ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ چچا جان کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہے، ہم تو چراغ سحری ہیں۔ سحر تو صبح صبح کے وقت ہوتا ہے، چراغ کو کہتے ہیں۔ چراغ سحری کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چراغ ہیں جو رات سے جلتا رہا، اب صبح سحر کا وقت ہو گیا، اب تھوڑی دیر ہوتے ہی اجالا ہو جائے گا، بجھ جائے گا، بجھا دیا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چچا جان شکر ادا کیجئے، آپ تو چراغ سحری ہیں، یعنی رات بھر جل چکے ہیں، ہم تو ابھی جلے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم صبح تک جل بھی سکیں گے یا نہیں جل سکیں گے، صبح ہونے سے پہلے ہی کہیں بجھ نہ جائیں۔
تو اس لیے جن کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزر گیا وہ تو اپنی زندگی کی ایک طویل مدت گزار چکے. جو جوان ہیں وہ بھی یہ اطمینان نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی بھی 80 سال 90 سال 70 سال تک کی پہنچے گی. تو اس لیے یہ احساس ہمیشہ ہو کہ اللہ نے زندگی دی ہے, اس زندگی کی قدر کریں. تو ایسے ہی ہر عمل کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے. تو مغرب کی نماز آ گئی. اب مغرب کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے, گھروں کے اندر دیکھیں بچوں کو کہتے ہیں جلدی سے ہوم ورک کر لو, چلو کھانا کھا لو, جلدی سے آرام کرو, پھر کل جانا ہے تمہیں اپنے اسکول جانا ہے, یا کام کاج والے اپنے دکان کی ترتیب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. عشاء کے بعد اب کیا تذکرے ہو رہے ہیں, سورج ڈوب گیا, سورج ڈوبنے کے بعد بس چند دنوں تک تذکرے رہیں گے کہ اچھے تھے, بہترین آدمی تھے, اچھے اخلاق والے تھے, یا یہ کہیں گے نہیں بھائی بدتمیز تھا, بد اخلاق تھا, تکلیفیں پہنچاتا رہا, اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. دو ہی طرح کے نظریات لوگوں کے رہیں گے. تو یہ ہمارے اوپر ہے. دیکھیے کوئی وقت کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتا. آپ 1 منٹ اگر روکنا چاہیں, اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم کو آپ اپنے لیے یہاں روک لیں تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے اختیار میں کہ اس کام کو اس وقت کو آپ کس کام کے ذریعے سے قیمتی بناتے ہیں. یہ اختیار ہے ہمارے پاس. یا تو ایسے ہی ضائع ہونے دے دیں, وقت کو ایسے ہی چلے جانے دے دیں, یا اس وقت کے اندر کوئی ایک نظام العمل بنائیں, ہمارے اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں. تو یہ پوری زندگی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو تھوڑا سا سیٹل ہو جائیں گے, بعد میں کریں گے, پھر تھوڑا سا کما لیں گے, پھر کریں گے, پھر یہ کام کر لیں, اس کے بعد ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. دیکھیے دنیا کی زندگی کے اندر مستقل کام لگا ہوا ہے. جب تک ہے, حیات ہے, کھانا ہے, محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, دوائیاں ہیں, ضروریات ہیں, ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر کہ سارے کام کاج سے فارغ ہو جاؤں, اب خالی بیٹھا ہوا ہوں, عبادت میں لگا ہوا رہوں, بس آتا رہے گا, کھاتے رہیں گے. یہ دنیا کی زندگی میں عام طور پہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو اب اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ان کے اندر حکمتیں ہیں, ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں. ایسے ہی ہم نماز کے اندر دیکھتے ہیں, نماز میں واجب چھوٹ جائے, غلطی ہو جائے, کوئی بھول ہو جائے واجب کی, تو اس وقت سجدے سہو رکھا گیا ہے. سجدے سہو ہم عام طور پہ تھوڑا سا عام ذہن سے سوچیں, جیسے کوئی واجب کسی کا چھوٹ گیا, کوئی عمل چھوٹ گیا, تو ہونا کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ یہ کہیں یہ کام چھوٹ گیا ہے تمہارا, دوبارہ اس کو واپس ہی سے لوٹا لو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے پہلا قاعدہ چھوٹ گیا 4 رکعت والی نماز میں, پہلے قاعدے میں یعنی 2 رکعت پہ بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے, تو ایک قاعدہ جو واجب تھا چھوٹ گیا. تو اب کیا کریں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے, سجدہ سہو جسے کہا جاتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا, ہونا یہ چاہیے تھا ایک قاعدہ چھوٹ گیا ہے, دوبارہ تم ایک قاعدہ واپسی سے ادا کر دو, دوبارہ اس کو دہرا لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, نہیں, تمہیں سجدہ سہو کرنا ہے. اس کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ بندے سے جو غلطی ہو گئی ہے, ایک غلطی کی وجہ سے ایک واجب اس کا چھوٹ گیا, یہ شیطانی وساوس کی وجہ سے ہوا ہے, خیالات کے آنے کی وجہ سے ہوا, جس کے پیچھے شیطان کی محنت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سبق دیا, یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو شیطان کے وسوسے کے آنے کی وجہ سے تمہاری نماز کا ایک واجب چھوٹ گیا, لہٰذا تمہارے اندر شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا. اب شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تم 2 سجدے اضافی کرو, کیونکہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے دوبارہ ہم نے 2 سجدے رکھے, اور یہ پیغام شیطان کو بھی دے دیا گیا کہ جس سجدے کی وجہ سے تو رسوا اور ذلیل ہوا ہے اور وہ ضلالت لے کے تو میرے بندے کو بہکانے آیا ہے, میں وہی 2 سجدے اپنے بندے کو کرا کے اپنے قریب کر لوں گا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اب سجدے کی حالت ہماری نمازوں کا بھی ہمارا حال دیکھ لیں, کہ جائزہ لے کے دیکھیں, محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہماری نمازیں, ہماری سجدے ویسے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہیں. تو اس لیے اب اسی کی تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کے اندر کیفیات بنتی ہیں, تو اس کی پلاننگ ابھی سے کریں, اوقات کی ترتیب ابھی سے بنائیں, اعمال کی ترتیب ابھی سے بنائیں, قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب ابھی سے بنائیں. یہ ابھی 12-15 دن 14 دن باقی رہ گئے ہیں, یہ 14 دن کے اندر پورا ایک نظام العمل بنائیں. نظام
انجام العمل کیسے؟ اپنے آپ کی تربیت کریں. تربیت کس اعتبار سے؟ کہ میری نماز درست کیسے ہو جائے, ایسی نماز میں کیسے بنا لوں جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے. اس کے لیے نماز کی پریکٹس کریں, نماز کو نوافل کا اہتمام کریں. 2 رکعت 4 رکعت کر کے 2 رکعت کرتے ہوئے 4 رکعت ایک مرتبہ, مغرب کے بعد 4, یا تہجد میں اٹھنے کا معمول بنائیں اور رات بھر کے اوقات کی ترتیب بنائیں. عام طور پہ رمضان کے اندر رات کے اوقات میں تراویح کی وجہ سے اور سحر کی وجہ سے عام دنوں کی طرح سونے کو نہیں ملے گا, تو سونے کی ایک ترتیب بنائیں. اس ترتیب پہ کہ تہجد بھی ہماری ادا ہونے لگے, تراویح بھی ہماری ادا ہونے لگے. دن کے اوقات کی بھی ترتیب بنائیں, نمازوں کے اہتمام کی ترتیب بنائیں, اور نمازوں کے اہتمام میں بھی جماعت اور مسجد کی نماز کے اہتمام کی ترتیب بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں, نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد کے اہتمام کی کوشش کریں, اور تہجد کے اندر سحر سے پہلے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ندا اور صدا ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندے, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے عبادتوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ نہیں بنے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ان کا مقام نہیں بنائے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ رحم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا, میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی اپنے رزق کی کشادگیوں کی اللہ سے سوال کرنے والا, میں اس کے لیے رزق کشادہ کرنے کے لیے تیار ہوں, وسعت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اللہ کی طرف سے ندائیں آ رہی ہیں. وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں, اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جنت میں جانے والا, اللہ کی رضا کو لینے والا, جہنم سے بچنے والا بن جائے. اس لیے اللہ کی طرف سے یہ ندائیں اور صدائیں آ رہی ہیں. تو اس لیے رمضان المبارک کی ترتیب بنانے کے لیے اوقات کی ترتیب بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اوقات کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام ایک معمول بنا لیں کہ مجھے روزانہ کے اعتبار سے اتنے کام کرنے ہی کرنے ہیں, روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے, اتنے ذکر و اذکار کرنے ہیں, اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی لت اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہمارے اوقات کو ضائع کرنے والی, وہ ہمارا موبائل فون ہے, جس کے استعمال کے اندر کئی گھنٹوں لوگوں کے نکل رہے ہیں, بہت زیادہ وقت اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کی ترتیب بنائیں کہ ضرورت کے بقدر استعمال کریں گے, ضرورت کے بقدر استعمال کریں گے. فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر, اعمال کے اندر, اعمال صالحہ میں, اور قرآن مجید کی تلاوت میں تلاوت کا معمول بنائیں. نہیں آتا ہے تو پوچھیں, معلوم کریں, جاننے کی کوشش کریں, سیکھیں, اور اگر جس کو جتنا آتا ہے تو پچھلے سال کے مقابلے میں اگلے سال کے لیے تیاری کریں کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ پچھلے کے مقابلے میں زیادہ تلاوت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے سمجھنے کا معمول ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ دیکھیے ایک تصور کیجئے, دنیا کی زندگی میں اگر کوئی آدمی نیا ایمان میں آ جائے, اسلام قبول کرے, تو ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کا ترجمہ ہے, آپ اس کو پڑھیے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اگر وہ پوچھ لے بھئی یہ کیوں دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے گی, اس کو صحیح راستہ آپ کو معلوم ہوگا, اللہ کی پہچان ہوگی, آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سمجھ میں آئے گا. اگر وہی شخص آپ سے پلٹ کے سوال کرے جب اس سے ہدایت ملتی ہے تو آپ نے اس سے کتنی ہدایت لی, تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ تلاوت سے یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے, یقینی طور پہ ہر حرف پہ نیکیاں ملیں گی. لیکن قرآن کے نازل کرنے کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے رمضان کو قرآن سے خاص تعلق ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا, بعض محققین نے, کہ رمضان بنا ہی ہے قرآن کی وجہ سے, کیونکہ اس میں قرآن اترا ہے. اس لیے رمضان کی اہمیت اسی لیے بڑھ گئی کیونکہ اس میں قرآن آیا ہے. تو ورنہ تو دنوں کے اعتبار سے سورج چاند کا نکلنا عام دنوں میں جیسا ہوتا ہے, رمضان میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. پھر رمضان کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کی خصوصیت یہی بیان فرمائی کہ رمضان اتنا قیمتی وقت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آ رہے ہیں, فلاں شخص بھی آ رہا ہے, لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیے. تو اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی عظمت برقرار رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک مہینہ آنے والا ہے. کون سا مہینہ ہے؟ انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے سمجھنے کے لیے اپنے آس پاس کے علاقوں میں، آپ کی دکان کے پاس، آپ کے مکان کے پاس، مسجدوں میں یا جس جگہ پر بھی جو درس قرآن ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر شریک ہو، اور آپ کے آس پاس اتنے وسائل نہ ہوں یا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، آفس میں رہتے ہیں، کہیں پہ آپ اپنی شاپ ہے تو وہاں پہ ایک ترتیب بنائیں کہ بھئی چند دوست احباب مل لیں گے ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ، قرآن مجید کی اتنی آیات کی تفسیر کے لیے جاننے والوں کو ساتھ لیں گے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن مجید پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے بعد عمل کرنا آسان ہوگا۔ پھر عمل کیسے ہوگا؟ عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگیاں گزاری ہیں، اس موضوع کے اوپر رمضان سے متعلق انشاءاللہ اگلی جمعوں میں تفصیل سے باتیں آتی رہے گی۔ تو آج کے لیے یہ بنیادی باتیں لے کے اٹھیں کہ ہم آج سے رمضان کے لیے ہر اعتبار سے اپنے اوقات کی ترتیب بنا کے ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں گے، ابھی سے نمازوں کے اہتمام کا معمول بنائیں گے، ابھی سے روزے رکھنے کے مواقع آ جائیں، پیر جمعرات کا روزہ ابھی سے رکھنے کا ایک معمول بنائیں۔ جن لوگوں نے سال کے درمیان میں روزے نہیں رکھے ہیں وہ مزاج ختم ہو چکا تو پہلے دوسرے روزے کے اندر ہی وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے ایک ترتیب بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے روزوں کا آپ کا معمول تھا، شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آخری دنوں کے اندر امت کو یہ حکم دیا گیا کہ آخری دنوں میں روزے نہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمزوری کا اثر رمضان تک پہنچے اور رمضان میں روزے رکھنے کے قابل نہ ہو۔ لیکن رمضان سے پہلے ابھی تقریباً 14 دن باقی ہیں، تو رمضان سے پہلے جو ممکن ہو، مقدر ہو، حسب استطاعت رمضان کی تیاری کی نسبت سے روزوں کا بھی معمول کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن مجید ابھی سے پڑھنا اور اس میں اپنی رفتار لانے کی کوشش کریں۔ جس کو صحیح نہیں پڑھنے آتا، صحیح پڑھنے کے لیے موبائل فون اتنا استعمال کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں، آپ کو موبائل پہ یوٹیوب کے اوپر اتنے طریقے آپ کو سکھانے والے لوگ مل جائیں گے، آن لائن سیکھنے کے کئی ذرائع موجود ہیں۔ یہ سارا وقت جو ریلز دیکھنے میں، جو ویڈیوز میں برباد کرنے میں، جو فحش کنٹینٹ اور مواد دیکھنے میں لگا دیتے، ان چیزوں کے سیکھنے میں لگا دے تو یہی چیز ہماری فائدے کی بن جاتی۔ تو یہ وسائل ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری اپنی لاپرواہیاں ہیں، یہ ہمارے اپنے جذبات اور ہمارا ذہن اتنا مقدر ہو چکا ہے کہ ہمیں تسکین ہی نہیں ملتی۔ لہٰذا اپنے موبائل کے استعمال کو محدود کریں، کرنا ہے تو اس کا مفید استعمال کریں، اس کے ذریعے سے چیزوں کو سیکھیں جس کے ذریعے سے آپ کی اس دنیا کی زندگی آپ کے لیے بھی بہتر بنے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی بہتر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں فرمائے سنتیں ادا کر لیجیے۔ تھوڑا